بندیاں دے جانے کون حال ہوئے بڑا سخی دادا نالے بڑا لاجپالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گلشن کو مزید آباد فرمائے اور ہمارے اسلاف میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان میں وکیل صحابہ جناب حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب رحمہ اللہ کا بھی نام آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور یقیناً اللہ نے بنایا ہوگا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے الحمدللہ آپ احباب کل سے اس ادارے میں آ کر کے سیکھ رہے ہیں اگرچہ یہاں تو فیض پہلے سے ہی جاری و ساری تھا لیکن آپ احباب کا آنا یہ سلسلہ کی کڑی ہے جو قبلہ قاری صاحب اپنے دور میں کرایا کرتے تھے اور ساتھیوں کا یہاں آنا یہ ان کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو قائم رکھتے ہوئے ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے ہماری اہل حدیث کی جو دعوت ہے ہمیشہ سے توحید پہ مبنی دعوت ہوا کرتی ہے جب تک کوئی انسان اپنے رب کے بارے میں پہچان نہ کر لے تو وہ اپنا عمل بھی درست نہیں کر سکتا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی جاننا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بھی جاننا چاہیے اور جو نام یا صفات اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آ چکے ان میں ہمیں تعویل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ اہل حدیث کی دعوت ہے کہ اللہ کی صفات میں اللہ کے ناموں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی بلکہ جو رب نے اپنے بارے میں کہہ دیا ہمیں اسے اسی طرح سے تسلیم کرنا ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں مثال سے بات کو آگے لے جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور اللہ نے کلام کیا ہے ہم اسے اسی طرح تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آرڈر دیتا ہے اور اس کا آرڈر چلتا ہے جب رب کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے انما امرو
اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. زور سے بولیں. رب جب کسی چیز کا آرڈر کرتا ہے تو رب کیا فرماتا ہے؟ کن فیکون. وہ معاملہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، آرڈر اس کا چلتا ہے. اور جب رب کہتا ہے کن فیکون تو رب یہ کلام کرتا ہے، رب کلام کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. رب نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور رب قرآن پڑھتا ہے، رب قرآن پڑھتا ہے. ہم اس کو سمجھیں. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. قرآن میں آیا رب کا کلام کرنا بھی ثابت، قرآن پڑھنا بھی ثابت، رب کا آرڈر دینا بھی ثابت. اور یہ آج کل تک نہیں بلکہ قیامت تک رب کا حکم جاری و ساری رہے گا. جس چیز کو رب چاہے روک دے مرضی والا ہے، جس کو باقی رکھے مرضی والا ہے، جس کو مٹا دے باقی نہ رکھے تو رب مرضی والا ہے. چاہے یہ پوری کائنات کو ختم کرنے کے بعد یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور بولیں ذرا. میرے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ رب حکم دیتا ہے، رب کلام کرتا ہے، ہمیں اسے ماننا ہوگا. اور جو رب اپنے بارے میں کہہ دے، اپنے بارے میں جو صفت بیان کر دے، اسے اسی طرح میں تسلیم کرنا ہوگا. اس کے ترجمے تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. رب کے لیے لفظ ہاتھ استعمال قرآن میں ہوا ہے، لفظ ہاتھ. اب کوئی کہے کہ نہیں اس سے مراد قدرت ہے، اس سے مراد طاقت ہے، اس سے مراد فلاں چیز ہے، تو مجھے ذرا یہ بتانا جب نبی علیہ السلام حضرت عثمان کی بیعت لے رہے تھے نا، بیعت ہو رہی تھی، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر میرے نبی نے ہاتھ رکھا. جب میرے نبی نے اتنی بات فرمائی، میرے رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے. اور اگر اس سے مراد تم قدرت ہی لیتے ہو مجھے جواب دینا. میرا رب کہتا ہے میں نے آدم کو بنایا خلقت بیدیا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا. اگر قدرت ہی تو پھر اس کو خصوصیت کیوں رب نے دے دی؟ یہاں سے پتا چلا اللہ کا ہاتھ ہے کیسا کما یلی کو بے جلال وجہی وعظیم سلطان. ہم اس میں تعویل کریں گے نہیں. اور وہ مدرس حضرات جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ بھی ایک بات نوٹ کر لیں، اپنے بچوں کو جب پڑھاتے ہیں نا، جہاں لفظ آتا ہے نا والذی نفس محمد بیدہ، تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قبضہ قدرت میں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں. یہ ترجمہ غلط ہے. جب رب کہتا ہے ہاتھ، قرآن میں آیا لفظ ہاتھ، تو پھر آپ اس کا ترجمہ غلط کیوں کرتے ہو؟
یہ ترجمہ کرو، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اور اہل حدیث کا عقیدہ اس کے بارے میں نوٹ کرنا، جو بات قرآن میں آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ جائے، اس میں تردد نہ کیا کر۔ ساری کائنات کا عقیدہ ایک طرف، تیرا عقیدہ ایک طرف۔ اور میں موازنہ تھوڑا سا کراتا ہوں، کسی بھی بڑے مدرسے میں آپ چلے جائیں، اہل حدیث کا نہ ہو، ان سے پوچھنا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ پہ۔ اور آج تک یہ عقیدہ رائج چلا آ رہا ہے۔ ابن العربی کا عقیدہ میں نہیں جانتا، انت ربن او انا ربن فیک ربن او فی ربن، میں نہیں جانتا، تو ہے، میں ہوں، تجھ میں ہے، مجھ میں ہے۔ ارے تیری ساری زندگی بیت گئی کتابیں پڑھاتے پڑھاتے، اگر یہ تو آج تک پہچان نہ کر سکا، پھر تیرے دین کے علم کا فائدہ کیا ہے؟ رب کا قرآن 7 مقامات پہ رب نے بیان کیا، الرحمن علی العرش استوى۔ رحمان کدھر ہے؟ بولو رحمان کدھر ہے؟ اور یہ عرش کدھر ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مانیے اس اعتبار سے، میرا رب سب سے اوپر۔ اور آپ اور میں جو اعمال کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ بولو الیہ یصعد الکلم الطیب، کہاں؟ اوپر۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اس میں ہے، مجھ میں ہے، جب دعا کرتا ہے یوں کر کے کرتا ہے، دعا مانگنے کی باری آئے، اگر خاموشی سے سلام پھیر کے بیٹھ جاؤ، کہتے ہیں وہابی نے دعا نہیں کی، وہابی مانگتا نہیں ہے۔ ارے تیرے عقیدے کے مطابق تو تو نیچے دیکھ کے دعا کرتا رہے، پھر بھی تو اوپر ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، یہ تجھے بھی ماننا پڑے گا کہ رب 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لینا، لوگوں کو مغالطہ دے دیا جاتا ہے اس آیت سے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ضرور ساتھ ہے، لیکن غور کرنا اللہ کیسے ساتھ ہے؟ احاط بکل شیء علما، احاط بکل شیء علما، اللہ کا علم، اللہ علمی طور پہ آپ کے ساتھ ہے۔ رحمان عرش کے اوپر ہے۔ اور شاعری جب کرتے ہیں تو سب مان جاتے ہیں یار، پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہاں وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ حدیث میں آتا ہے آخری رات کے ٹائم اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، آتا ہے نا؟ کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ کیونکہ رب آپ کے بارے میں جان رہا ہوتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا کیا دے گا کیا۔ اللہ باجوں بندے آندے جانے کون حال ہوئے، بڑا سخی دادا نالے بڑا لجپالے، ادھی راتی خود آسمان یعنی آسمان دنیا تے ہے آمدان، ہے کوئی میں تو منگن والا خود فرماندار۔ اس سے بڑا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے دنیا والوں؟ آپ نے کبھی کسی کو بنایا، کبھی کسی کو بنایا؟ وہ سب سے بڑا سخی داتا جو آپ کو کہتا ہے آؤ مجھ سے آ کر کے مانگو، مجھ سے سوال کرو، لیکن آپ اس کے دروازے پہ نہیں آتے۔ مجھ سے آ کر کے مانگو، آپ اس کے دروازے پہ نہیں آتے۔ ارے دار دا چھڑنا دو
در بڑا سونا ہے ہس پینا انہیں ادو تو جدوں رونا ہے رو رو منا لے اس نو نہ ویلا تو ڈالو ہے بڑا سخی دادا نالے بڑا لج پالے میری زبان سے یہ الفاظ آئے ہس پینا انہیں ادو تو جدوں رونا ہے جتنا میرا رب کلام کرتا ہے میرا رب اس طرح ہنستا بھی ہے میرا رب ہنستا بھی ہے اور رب کب ہنستا ہے بندوں کو دیکھ کر رب کب ہنستا ہے آج یہ پیغام اپنے سینوں پہ نوٹ کر کے لے جانا شاید کہ آپ کے کام آ جائے رب بندوں کو دیکھ کر کے ہنستا بھی ہے اور مسند احمد کی روایت ہے اذا ضحک ربک علی عبد فلا حساب علیہ کسی بندے کو دیکھ کے رب ہنس دے تو اس کا حساب نہیں ہوگا حضرت یہ بات نوٹ کریں کسی کو دیکھ کے رب ہنس دے تو اس کا حساب نہیں ہوگا اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ جتنا رب کلام کرتا ہے اتنا رب بندوں کو دیکھ کر کے بھی ہنستا ہے میرے نبی نے فرمایا بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر میرا رب دو بندوں کو دیکھ کے ہنستا ہے ایک نے دوسرے کو قتل کیا دوسرا مقتول بن گیا کلاہما یدخلان الجنہ دونوں بندے جنت میں جائیں گے ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے دونوں جنت میں جائیں گے کیسے پہلے جس نے قتل کیا جو مقتول تھا وہ شہید ہوا وہ کیا تھا وہ شہید ہو گیا یہ جنت میں گیا اب دوسرا جس نے قتل کیا تھا اللہ سے معافی مانگ کے مسلمان ہو جاتا ہے پھر یہ بھی میدان جنگ میں چلا جاتا ہے وہاں جا کر کے شہید ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا یہ دونوں جنت کے اندر جائیں گے اور رب ان کو دیکھ کر کے ہنسے گا قاتل بھی جنت میں مقتول بھی جنت میں اور جس کو رب دے کے ہنس دے اس کا حساب نہیں ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کیا جائے تاکہ رب ہمارا ہمیں دیکھ کے ہنس دے ہنس دیتا تو کام بن جائے گا کیوں جی ہنس دیا تو کام بن جائے گا پہلا وہ آدمی میرے نبی نے فرمایا اللہ کے راستے میں نکلتا ہے جا کر کے شہید ہوتا ہے جب رب اس کو دیکھ کر کے ہنستا ہے دوسرا وہ بندہ وہاں سے واپس آتا ہے لڑائی کے بعد مال غنیمت لے کر کے آتا ہے غازی بن کر کے آ جاتا ہے رب اس کو دیکھ کر کے بھی ہنستا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر ہے اور بنا فرائے آ کر کے کہتے ہیں کائنات کے امام ایک بات تو مجھے بتا دینا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مجاہد بھی ہے سارا کام ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے اللہ کے رسول اب یضحک ربنا کیا ہمارے رب ہنستے ہیں اور کون سا عمل ہے جس کو دیکھ کے رب ہنستا ہے اللہ کے نبی یہ مجھے آپ بتا دیجئے میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں جب بندہ خراج بنفسہ و مالہ خود نکلتا ہے اپنا مال لے کر کے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا میرا رب اس بندے کو دیکھ کر کے ہنس دیتا ہے یہ آگے بڑے شہید ہو گئے خیال یہ تھا میرا رب مجھے دیکھ کر کے ہنسے گا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو رب دیکھ کر کے ہنستا ہے دوسرا وہ بندہ کون ہے جس کو رب دیکھ کر کے ہنستا ہے صدقہ و خیرات کرے لیکن خفیہ طور پہ چھپ کر کے کرے عمل بھی کرے صدقہ بھی کرے لیکن خفیہ طور پہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے
ایک بندہ آ کر کے سوال کرتا ہے اور سوال کرتے وقت قرابت داری کو بیچ میں نہیں ڈالتا، رشتہ داری کو بیچ میں نہیں ڈالتا، کیونکہ اگر کوئی کہے میں فلاں برادری کا ہوں تو برادری والے جلدی سے اٹھ کے اس کا مسئلہ حل کر دیں، اگر کہے فلاں سے تعلق ہے وہ جلدی اس کا مسئلہ حل کر دیں گے، کسی کا واسطہ نہیں دیتا۔ اور آج اگر سوال کیا جاتا ہے نا تو ہمیں یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے، مسلمانوں اہل حدیثوں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو ایسے دیکھتے جیسے کچا کھا جائے۔ یار یہ سفیر ہی نہیں جان چھوڑتے، ہر نماز میں سفیر کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، ہر نماز میں مانگنے والا آ جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کر کے رب نے اس کو تیرے پاس بھیجا ہے، رب نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس نے آ کر کے سوال کیا لیکن قرابت داری کو بیچ میں نہیں ڈالا، کھڑا رہا، بندے چلے گئے، ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے یوں کر کے دیکھا، دیکھنے کے بعد جب دیکھا سارے چلے گئے، پیچھے سے جا کر کے صدقہ اس کے آنکھ پہ رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جب یہ خفیہ صدقہ کر رہا ہوتا ہے رب اس کی طرف دیکھ کر کے ہنستا ہے، اور جب رب ہنس دیتا ہے تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، کانفرنس لگی ہوئی ہے، ادارہ بنے جا رہا ہے، ایسے کون سے بندے ہیں جو چھپ کر کے عامر صاحب کو ملیں گے، صدیقی صاحب کو ملیں گے، حضرت جی ہمارا نام نہ لینا، چپ کر کے یہ قبول کر کے رکھ لو ذرا تاکہ ہمارا نام بھی ان میں آ جائے، جن کو دیکھ کر کے رب ہنس دے گا، رب مسکرا دے گا۔ اور میں دلیل کے طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، دو بندے دنیا میں ایسے ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، اللہ نے جن کو دیکھ کر کے دنیا میں رب جن کے اوپر ہنسا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا رجلاً، ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کائنات کے امام بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ بھوک لگی ہے روٹی کھانی، بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلائیے۔ آپ نے اپنے گھر پیغام بھیجا اور گھر سے پیغام کیا ملا؟ پانی کے علاوہ لم اجد الا الماء، پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، آجا بھی۔ دوسرے گھر میں روانہ کیا، اور میری تحقیق کے مطابق کیونکہ یہ علمی نشستیں ہو رہی ہیں، آپ کی 9 بیویاں تھیں اس دن۔ دوسرے گھر میں پیغام کیا، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اوے جا کے اپنی اپنی فریج کھول کے ویکھو، ہاں قربانی والا بکرا آجے تریا پھر دے ہوتا، ہاں جی، اور مہمان کو ہم کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں یہ سسٹم ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ نام گھر سے جب یہ پیغام آیا، اللہ رے اللہ، میرے نبی کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی؟ تڑپ ہے اس کو کھانا کھلایا جائے۔ جواب یہ مل رہا ہے کہ پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی نے اعلان کیا من یضیف ھذا، اس کا خیال کون کرے گا، اس کی مہمان نوازگی کون کرے گا؟ فقام رجل من الانصار، ایک انصاری نوجوان اٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں کروں گا۔ اپنے گھر چلا جاتا ہے، اپنی بیوی سے جا کر کے بات کی، کیا کہا اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازگی کرنی ہے۔ وہ آگے سے جواب کیا دیتی ہے، ہمارے گھر میں جو خوراک موجود ہے قوت صبیانی، میرے بچوں کا کھانا فقط موجود ہے، فقط یہی چیز ہے۔ کہاں کوئی بات نہیں سے تیار کرو تم، لیکن بات یاد کرنا جب ہم آئیں گے کھانا کھانے لگیں گے لائٹ بند کر دینا، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تاکہ اس کو محسوس ہو یہ میرے ساتھ کھا رہا ہے۔ سمجھانے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس گئے، مہمان کو لے کر کے آئے، مہمان کو لے کر کے آئے، بٹھا دیا، اسی پلاننگ کے مطابق لائٹنگ
بند ہو گئی، لائٹنگ بند ہو گئی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کون سا میڈیا تھا؟ بتاؤ، کون سا فیس بک تھا؟ کیا تھا؟ صرف تھا تو رب کے ساتھ تعلق تھا۔ صبح جب نماز کے لیے گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے کیا فرمایا؟ ضاحک اللہ ہذہ اللیلہ، آج کے رات میرا رب تمہیں دیکھ کے ہنس رہا تھا، الا صنیعکما، جو تم نے کیا اس عمل کو دیکھ کے رب ہنس رہا تھا۔ دنیا والوں، عمل ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے، تو رب دیکھ کر کے ضرور ہنس دیتا ہے۔ نام اس کا بھی نوٹ کر لینا، ابو المتوکل ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جو یہ احساس دے دیا تھا، ضاحک اللہ ہذہ اللیلہ، آج کی رات رب تمہیں دیکھ کر کے ہنس رہا تھا۔ یہ ثابت بن قیس انصاری ہے۔ اس لیے میرے بھائی خفیہ صدقہ کیا کرتا کہ تیرا رب تیرے اس عمل کو دیکھ کر کے ہنس دے۔ دوسری بات، رب بندے کو دیکھ کے کس وقت ہنستا ہے؟ اللہ جب یہ مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے، کہا مایوس نہ بن، عدم الیأس والقنوط، مایوس نہ بن۔ میرے نبی کی حدیث ہے، عجب ربنا من قنوط عبادہ وقرب غیارہ ينظر إليكم أذلين قانتين فيدل يضحك يعلم أن فرجكم قریب۔ میرے نبی نے فرمایا رب تعجب کرتا ہے ان بندوں کے اوپر جو بندے نا امیدی کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں۔ جب بھی طرف جاتے ہیں رب کہتا ہے مایوس نہ ہونا، تم اپنی تنگیاں دیکھ کے مایوس ہوتے ہو، پھر اس وقت پھر بھی جب رب کے سامنے آ کر کے گرتے ہو، میرا رب تمہیں دیکھ کے ہنستا ہے، اور ہنستے ہوئے رب یہ فرماتا ہے ان فرجکم قریب، ابھی تمہیں اس تنگی سے میں باہر نکالنے لگا ہوں، اس لیے کہ تم میرے دروازے پہ آ گیا ہے، میں تجھے عطا کروں گا۔ رب ہنستے ہنستے بندے کو پھر عطا کر دیتا ہے۔ جب ہم نا امید نہ بنے، اور یاد رکھنا رب جب سنتا ہے نا، ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی بھی سنتا ہے، چھوٹے سے معصوم بچے کی بھی سنتا ہے، لیکن اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عمیر بن سعد، عمر ہے 10 سال، مدینے میں مسلمان ہو گئے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو ابو دنیا سے جا چکا ہے، امی نے جس سے شادی کی اس کا نام ہے جلیس ابن سوید، اس کا نام ہے جلاس ابن سوید، اس سے شادی کر لی۔ جب ماں کی شادی سے ہوئی تو جلاس جو ہے عمیر کی کفالت کر رہا ہے، بڑا خیال کرتا تھا۔ ایک دن نا یہ بچہ کہتا ہے چچا بات یہ ہے، جب میں اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی باتیں سن کے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ آگے سے کہتا او بچے تجھے کیا پتا، اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اسی طرح قبول کر لیں گے، نحن احقر من الحمیر، تو ہم گدھے سے بھی بدتر کہلائیں گے۔
اس لیے کہ یہ منافقوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. بچے کو جب اتنی بات کی بچہ تڑپ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے چچا یہ تو نے کون سی بات کی؟ اللہ کے رسول کے بارے میں سب سے پہلے آپ سے محبت کرتا تھا, لیکن آج جو تو نے بات کی ہے اس بات کی وجہ سے میں تجھ سے برات کا اعلان کرتا ہوں, اور میں نبی علیہ السلام کو جا کے ابھی بتاتا ہوں کہ تو نے یہ بات کہی ہے. وہ آگے سے کہتا ہے انکا طفل غیر, تو بچونگڑا ہے, تیری بات پہ کون یقین کرے گا, تیری کیسے سنی جائے گی؟ میرا مقام ہے معاشرے میں, لوگ مجھے جانتے ہیں, میرا خیال کیا جائے گا. اب یہ بچہ اٹھا, جا کر کے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات کر دی. میرے نبی نے صحابہ کو بلایا, جاؤ بھائی یہ معاملہ سامنے آیا ہے, جلاس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ 5 وقت کا نمازی انسان ہے, ممکن ہے بچے کے کانوں نے غلط سنا ہو, ممکن ہے بچے کو غلطی لگ گئی ہو, اس کو بلایا جائے. جب وہ آ گیا, آ کر کے قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. جب اس نے یہ کہا نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بولا بچے نظر ثانی کر بھئی, یہ تو قسمیں اٹھا رہا ہے, کہ تجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی. سارے جلاس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جلاس بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اس بچے کی تردید ہو گئی ہے, اس بچے کی. اللہ رے اللہ. پھر یہ بچہ مایوس نہیں ہوا, اپنا منہ نیچے کرنے کے بعد رونا شروع کر دیتا ہے, کہتا ہے اللہ جی تو جانتا ہے تیرے نبی کو اس کے بارے میں اگر علم نہیں ہو سکا ابھی تک, تو جانتا ہے, تو دیکھنے والا بھی ہے اور میری سچائی کو بھی تو جانتا ہے, اس لیے کہ انکا علیم بذات الصدور, تو میرے سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے. میں نے تیرے نبی کی محبت میں آ کر کے بیان کیا تھا. بچہ روتے روتے آسمان کی طرف دیکھتا ہے, ابھی منہ نیچے نہیں کیا, آسمان سے جبریل آ جاتا ہے. سورہ توبہ کی آیات یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم. قرآن آیا, بچے کی سچائی کو جب بیان کیا گیا, میرے نبی بچے کی طرف اٹھ کر کے جاتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اعلم بالذی صدقہ ربہ فوق 7 سماوات. موسٹ ویلکم, پیارے بچے آگے آ جا, تیری تصدیق تو رب نے 7ویں آسمان سے اوپر کی ہے. آپ کے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَفَتَ أُذُنُكَ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ. لوگوں یہ وہ بچے جس کے کان بھی بڑے سچے ہیں, بڑے وفادار کان ہیں, اس کی تصدیق تو میرے رب نے 7ویں آسمان سے اوپر کی ہے. نا امید نہ بنا کر رب سے پکارا کر, رب سے مانگا کر. جا کہا کہ تو سجدہ کرتا ہے زمین کے اوپر اللہ سے مانگنے کے لیے, رب عرش سے آپ کو دیکھ کر کے مسکرا دیتا ہے, رب آپ کو دیکھ کر کے ہنستا ہے. میرے بھائیوں آخری 1-2 حدیثیں نوٹ کر لینا, کیونکہ ٹائم کی بڑی پابندی کا مسئلہ بھی چل رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشرہم. 3 بندوں سے میرا رب پیار کرتا ہے, ان کے لیے بشارتیں ہیں اور ان کو دیکھ کر کے رب ہنستا بھی ہے. وہ بندے کون سے ہیں؟ ایک بندہ وہ
جو مجاہد ہے، جو جہاد کرتا ہے، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا مشن ہے۔ آج بھی جہاد جو قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، اسے بیان کیا جاتا ہے، قیامت تک بیان کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ ورنہ وہ بھی ہیں جو نام لینا بھی ڈرتے ہوئے چھوڑ گئے۔ اب نام نہ لو جہاد کا، جب مجاہد بن کے جاتا ہے تو رب اس کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے۔ چلو جی یہ مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، لیکن جو اگلا کام بتانے لگا ہوں نا حضرت صاحب، بڑا ہی آسان ہے، حدیث میں جو آتا ہے بڑا ہی آسان ہے۔ دوسرا کام جس پہ رب دیکھ کر کے ہنستا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بندہ اللہ نے اس کو بیوی خوبصورت عطا کی ہے، لو زوجۃ حسینہ، بڑی خوبصورت بیوی ہے، فراش لین، اور اس بندے کا بستر بھی بڑا نرم نرم پیارا پیارا بستر ہے۔ جب اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، پیارے بستر کو چھوڑ کے کھڑا ہو کے 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، رب اس کی طرف دیکھ کے بھی ہنستا ہے۔ بھی رات کو اٹھ سکتے ہو کہ نہیں؟ بولو کون اٹھے گا؟ ڈرتے ہو نماز پڑھنے سے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ ہم رات کی نماز پڑھیں گے، ہم رات کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوسرا وہ بندہ جس طرح آپ سفر کر کے آئے ہیں نا، اور میں بھی آیا ہوں، بڑی بڑی دور سے ساتھی آئے ہیں، واقعی تھکے ہوئے بڑے ہیں، سارے ہی تھکے ہوئے بڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لو شاء لرکض، رکب کے ساتھ تھا، جماعت کے ساتھ تھا، جلسہ تو رات 12-1 بجے ختم ہو گیا نا، ہو گیا تھا نا۔ اب لو شاء لرکض، چاہتا تو یہ بھی سو جاتا، لیکن یہ تھکا ہوا قام فی السراء والضراء، پھر بھی یہ کھڑا ہو کے 2 رکعتیں جب پڑھتا ہے تو رب اس کو دیکھ کر کے ہنستا ہے، پھر بھی یہ پڑھتا ہے تو رب اس کو دیکھ کے ہنستا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اور یاد رکھنا یہ نماز معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کے قدموں کے نشان زمین پہ لگ رہے تھے، پھر بھی آپ جماعت کے لیے مسجد میں آئے تھے۔ ایسے ہی ہے۔ اور حضرت حذیفہ کو جو بھیجا تھا نا، جا پتہ کر کے آ، حذیفہ ادھر گئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائی نے یہ پرچی بھی دی تھی کہ سندھی میں بھی سنا دینا، آپ تو پنجابی میں سنتے رہتے ہیں نا۔ دور 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 تو نہ جا، نیڑے 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 میرے آ۔ سب نو سمجھ آ گئی؟ پرے 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 تو نہ تھی، ویجو 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 مجھے بھی۔ آگئی سمجھ؟ ہاں جی۔ پرے 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 تو نہ تھی، ویجو 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 مجھے بھی۔ توحید جیڑی دنیا میں خوشبو نہ آہے، شرک جیڑو دنیا میں بدبو نہ آہے۔ ماکھی کھیر چھڑے، ماکھی کھیر چھڑے، بھنگ تو نہ پی، پرے 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 تو نہ تھی۔ ماکھی کھیر کا مطلب یہ ہے دودھ شہد چھڑ کے نا بھنگ نہ پی، ہیں جی، دودھ شہد مکھن چھڑ کے۔ مولانا لیاقت پوری صاحب دسیا جا رہا ہے کہ ماں کی کھیر چھڑے بھنگ تو نہ پی، کتاب و سنت کیسا چھڑندا نہ آئیو، دین میں نو رسم کڈندا نہ آئیو۔ من امام اعظم، من امام اعظم النبی الامی، پرے 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 تو نہ تھی، پرے پرے
پرے پرے پرے تو نہ تھی اللہ جے فضل صاحب کاری صاحب ہی گلشن سجائیو مالک مجھے انہیں کے پیاروں بنائیو نادم جے جو عجب آہے صدیقی پرے 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 تو نہ تھی وے جو مجھے تھی کتاب و سنت کی دعوت کو سننے کے لیے اس گلشن میں آئیے ان کے دستے بازو بن جائیے اور جب آپ خفیہ طور پہ بنے گے رب آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا اور من دائی کا علیہ ربو جس پہ رب دے اس کا حساب نہیں ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا ایک بات یاد رکھنا میرا رب مسکراتا ہے ہنستا ہے میرے نبی بھی مسکرایا کرتے تھے اور نوٹ کر لینا یار 5 منٹ صرف دے دے صرف 5 منٹ ایک گل یاد آگئی بڑی پیاری تیری مہربانی یار بڑی مہربانی ہاں جی 5 منٹ ادھر صرف ایک گل بڑی پیاری یاد آگئی گل بڑی پیاری یاد موضوع دے نال ملن دئی سفتاد کرن لگا صدیقی صاحب معذرت کے ساتھ گل بڑی پیاری یاد آگئی نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے نا ایک وفد ہے مختصر عرض کر رہا ہوں ایک وفد آیا تو وہ اپنی باتیں کر رہے تھے جس سے ہم پوچھتے ہیں بھی فلاں علاقے جو ہیں سنا بھائی کیسے حالات ہیں کوئی کہتا ہے جی بارش نہیں ہوئی کوئی کہتا ہے کچھ ہو گیا کوئی کہتا ہے یار پٹرول ہی مہنگا ہو گیا ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے جس کا جگہ پہ پانی نہیں ہے وہ کہے گا پانی نہیں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مجلس لگی ہوئی ہے قافلہ یمن سے آیا وہ اپنے حالات بیان کر رہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول حالات اتنے خراب ہیں قحط سالی کے دن چل رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ اس کی شاہد وہ بخاری کی روایت ہے کہ جس نے جمعے میں ہی آ کے آپ سے کہا تھا دعا کیجئے پھر بارش آ گئی تھی ٹھیک ہے جی اب یہ جب مسئلہ بیان ہوا آپ کے سامنے آپ نے ان کی مایوسی کو دیکھا نا تو آپ نے فرمایا جب یہ بندے عزلین مشفقین قانتین جب ان کی یہ کیفیت بنتی ہے تو رب ان کو دیکھ کر کے ہنستا ہے اور اب بھی بیٹھا تھا کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ وَيَدْحَكُ رَبُّنَا ہمارا رب ہنستا ہے کہا ہاں فرمایا اگر یہ بات ہے رب ہنستا ہے فَلَا نَعْدِمَ مِنْ خَيْرٍ پھر ہر طرف سے بھلائی ہو جائے گی یہ وہ بات کر رہا ہے وہ دوسرے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول دعا کیجئے بارش تو آ جائے نا ذرا حالات ٹھیک ہو جائیں میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اللہم اغثنا ابو لبابہ قریب بیٹھا تھا کہتا ہے اللہ کے رسول بارش کی دعا نہ کرنا ان کو دے کے بارش نہ مانگی ہے التمر فی المرابد کھجوریں تو ابھی زمین میں پڑی ہوئی ہیں آپ بارش کی دعا کر رہے ہیں میرے نبی نے جو کہ سارے جانوں کا نبی تھا فرمایا اللہم اغثنا وہ کہتا ہے تمر فی المرابد اور ابو لبابہ کا بھی ایک مقام ہے ابو لبابہ وہ تھا جب بنو قریظہ کے بارے میں یوں اشارہ کر کے آ گیا تھا نا اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا جب تک نبی علیہ السلام نے کھولا نہیں توبہ آگی کہا اللہ کے رسول کھولیں گے تو میں آؤں گا یہ کہہ رہے آپ اس کی بات سن رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا اللہم اغثنا اور ساتھ ہی آپ نے ہنس کے ابو لبابہ کو دیکھا کہا ابو لبابہ رب ہنستا ہے جب رب ہنس دیتا ہے معاملے بن جاتے ہیں کیا معاملہ بنے گا جب رب بارش نازل کرے گا اور تو اپنے مرابط کو جہاں سے پانی آئے گا تو کھڑا ہوگا اپنے کپڑے اتار کے بارش کے اندر جائے گا ان کو تو بند کرے گا صحابہ فرماتے ہم نے کیا دیکھا پھر بارش آنا شروع ہو گئی اور ابو لبابہ کھڑے ہو جاتے ہیں یسد سالب المرابدی اور جب وہ کھڑا ہوا فقام عریانا وہ جا کر کے اپنے کپڑوں سے اس کو بند کر رہا تھا پانی اندر نہ آئے میرے نبی نے دعا کی تھی اور ساتھ ہی فرمایا تھا رب بندوں کو دیکھ کر کے ہنستا ہے اس لیے عمل وہ کیجئے جسے دیکھ کے رب آپ کے اوپر ہنس دے جب رب ہنس دے گا آپ کا حساب نہیں ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین